دنیا کی تاریخ میں چند ہی قومیں ایسی گزری ہے۔ ایران جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، جہاں سے ہخامنشی سلطنت اٹھی۔ اس سلطنت کی بانی سائرس اعظم سرحدیں ایک طرف دریائے سندھ سے لے کر دوسری طرف یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایران میں شکانی اور پھر ساسانی سلطنتیں آئی اور ایران کو دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں میں شامل کیا۔ لیکن 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلامی لشکر نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا اور قادسیہ، جلولہ اور نہاون جیسی جنگوں نے ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ایران اسلام کی زیر سایہ آ گیا، مگر اس نے عربی تہذیب میں جذب ہو کر بھی اپنا علمی، فکری اور ثقافتی اثر قائم رکھا۔ پھر 1501 عیسوی میں ایک اہم تبدیلی آئی۔ ایران 7ویں سلطنت کے تحت شیعہ اسلام کی ریاست بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایران کی مذہبی شناخت بدل گئی اور بعد میں یہ شناخت ہی ایران کی سیاست، خارجہ پالیسی اور دشمنی کی بنیاد بنی۔ 19ویں صدی میں ایران پر قاجار بادشاہوں نے حکومت کی اور بعد میں رضا شاہ پہلوی نے ایران کو مغربی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ اس دور میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل سے قریبی تعلقات قائم کی، مگر یہ سب 1979 میں تبدیل ہو گیا جب ایران کی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا، ایسا رخ جس نے مشرقی وسطی میں ایک نہ ختم ہونے والا طوفان کھڑا کر دیا۔ 1979 میں ایرانی سرزمین پر ایک زلزلہ آیا، لیکن یہ زلزلہ زمینی نہیں تھا، یہ ایک انقلابی طوفان تھا۔ شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا اور آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ اس انقلاب نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایران نے امریکہ کو شیطان بزرگ اور اسرائیل کو خاصب ریاست قرار دے دیا، سفارت خانے بند کر دیے، سفارتی تعلقات ختم ہوئے اور ایک کلی دشمنی کا اعلان کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے۔ ایران نے فلسطینی تحریکوں جیسے حماس اور لبنانی حزب اللہ کو عسکری اور مالی مدد دینا شروع کی۔ لبنان، غزہ، شام اور عراق میں ایران کے پراکسی قوتیں بننے لگے۔ ایران نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسرائیل نے ایران کو ایک مسلسل خطرہ سمجھا اور جوابی اقدامات شروع کی۔ چپکے سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر نظر رکھی گئی، سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا اور سائبر حملے کیے گئے، مگر ایران نے ہار نہیں مانی، وہ آگے بڑھتا رہا۔ 2000 عیسوی کے بعد ایران کا جوہری پروگرام عالمی خبروں کی زینت بن گیا۔ ایران کہتا ہے کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، مگر اسرائیل اور امریکہ کو ڈر ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا۔ ایران نے یمن میں حوثی باغیوں کو، عراق میں شیعہ ملیشیاؤں کو، شام میں بشار الاسد کو اور لبنان میں حزب اللہ کو مکمل سپورٹ دی۔ یہ سب گروہ اسرائیل کے خلاف کھڑے تھے۔ اسرائیل نے ان ٹھکانوں پر حملے کیے اور ایران نے ان حملوں کا جواب پراکسی وار سے دیا۔ 2020 میں اسرائیل نے عرب ممالک سے دوستی شروع کی۔ بحرین، مراکش، سوڈان، ایران نے ان معاہدوں کو غداری قرار دیا اور اسرائیل کی گھیراؤ کی پالیسی اپنائی۔ اپریل 2024 ایران نے پہلی بار اسرائیل پر براہ راست ڈرون اور میزائل داغے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اسرائیل نے فوری طور پر ایران کے اندر جوابی حملے کیے۔ یہ جھڑپ 2 ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ملکوں کے درمیان تھی۔ اگر مکمل جنگ چھڑ گئی تو نہ صرف ایران اور اسرائیل بلکہ شام، لبنان، یمن، سعودی عرب، امریکہ اور روس بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، عالمی معیشت ہل جائے گی اور لاکھوں جانیں خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ صرف 2 قوموں کا جھگڑا نہیں، یہ ایک نظریے، ایک شناخت، ایک تاریخ کی جنگ ہے۔ کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ کے لیے تیار ہے یا کوئی نئی راہ نکالی جا سکتی ہے؟
13 جون 2025 کو جمعے کے دن تقریباً رات کے 2 بجے کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے ایران کے تہران، ہمدان، اصفہان، تبریز، بندر عباس، شیراز اور دیگر حساس فوجی اور ایٹمی مقامات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں کم سے کم 6 اعلیٰ سطحی جنرل اور 9 نیوکلیئر سائنٹسٹ جان سے گئے، جن میں نمایاں طور پر یہ شامل ہے میجر جنرل محمد باقری، چیف آف اسٹاف ایران مسلح افواج، حسین سلامی، غلام علی راشد، امیر علی اجزادہ، داؤد شیخیان، طاہر پور۔ نیوکلیئر ماہرین میں فردون عباسی، محمد محمدی اور مزید 7 سائنٹسٹ شامل تھے۔ وفاقی ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر کم سے کم 78 ایرانی شہید ہو گئے، جن میں عام شہری اور فوجی شامل تھے۔ زخمیوں کی تعداد تقریباً 320 درج کی گئی۔ کل 13 جون 2025 کو ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا۔ اسرائیل کا شہر تل ابیب کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے کل اسرائیل کے تل ابیب شہر کو براہ راست حملے کا نشانہ بنایا اور کچھ حملے یروشلم اور دوسرے علاقے میں بھی ہوئے۔ یہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا میزائل اور ڈرون حملہ تھا۔